وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء، آج ہم سب کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ محفل نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے ذمہ ہی لی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ذکر سے مراد یہاں قرآن شریف ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کسی بھی طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کو دی، اور پورے کائنات کے اندر مخصوص انسانوں کو چند و خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کیا. بے شک اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بے شمار لوگ اس قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں لگتے بھی ہیں، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ جس کے سینے کو قبول کر لیتا ہے اور جن کو اللہ نوازنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اور اس قرآن کو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو دیکھتے کہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز کہ جس کے اندر انسان اگر اپنا سر ٹکرائے تو اس کا سر پھوٹ جائے. جو چیزیں پہاڑ سے ٹکرائے گی وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی. لیکن اس پہاڑ کے بارے میں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا، پہاڑ پر نازل کیا جاتا، تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے، اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ایک کمزور انسان کو اور گوشت سے بنے ہوئے انسان کو اور اس کے سینے کو، جو دل ہے اس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس دل کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا اور اس دل میں قرآن کو اللہ نے نازل کر دیا. اور سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا انعام اللہ نے اس انسان کو یہ دیا کہ اپنے ناموں میں سے ایک نام اس انسان کے ٹائٹل کے طور پر، لقب کے طور پر دے دیا کہ آج تک جو اپنے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینے کی وجہ سے اللہ نے اس کا لقب حافظ بنا دیا کہ اب انسان کے نام کے سامنے حافظ لگے گا. اب تک صرف اسد اللہ تھا، لیکن اب قرآن کو مکمل کر لینے کے بعد اب یہ حافظ اسد اللہ ہے. حافظ کے معنی ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے بن گئے. اللہ نے ان کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا تو اللہ نے ان کے سینے کے اندر قرآن کو منور فرمایا. اس لیے جہاں حافظ قرآن کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں تو قرآن کی خدمت کے لیے جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اس سب سے پہلا مقام والدین کا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کو یا تمام اولاد کو قرآن کی حفاظت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. تو اس والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن
ایسے ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ تاج نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ سورج باوجود یہ کہ ایک اکیلا سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن قرآن کی برکت سے جو روشنی، جو تاج ان کے والدین کو عطا کیے جائیں گے، وہ تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ جیسے ابھی آپ دن کو لائٹ جلائیے، ٹارچ جلائیے، روشنی اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی اس سورج کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے ہی اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہ اعزاز و اکرام تو اللہ تبارک و تعالی حافظ کے والدین کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خاندان والوں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، تو خاندان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں کرتے، بلکہ کہا کہ جو حافظ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے احکامات کو بجا لایا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حلال سمجھا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور قرآن کے جملہ احکامات کو بجا لایا، تو ایسے 10-7 اشخاص کو اپنے خاندان میں سے کہ جن کے لیے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم جن کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تیسرا مقام آتا ہے استاذ کا، کہ جو قرآن کو خود سیکھ کر بچوں کو سکھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں ان کو بہتر کر دیا۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور سیکھنے کے بعد اسی قرآن کے سکھانے میں اپنے وقت کو مصروف کر دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو وہ انسان بھی قابل تکریم ہو گیا۔ اس انسان کو بھی اللہ نواز رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کو سب سے بہتر انسان قرار دیا، اور لازم بات ہے کہ جو اس دنیا میں سب سے بہتر ہوگا اللہ کے نزدیک، تو انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اب میں دوسری بات ان طلباء سے بھی کہہ رہا ہوں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، آپ نے 3 سال 4 سال کا وقت حرف بحرف، نقطہ بنقطہ، زبر زیر کی کمی بیشی کے بغیر آپ نے بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، شوق سے، جذبہ سے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ تو اب محفوظ کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام، اس سے بھی زیادہ محنت کا کام یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ محفوظ تو آپ نے کر لیا، سبقت آپ نے یاد کر کے اپنے سینے میں مکمل قرآن کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، تو آپ کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو تا حیات اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔